اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہماری الاسلام کے عنوان کی دوسری نشست ہے، اور اس سے پہلے والی نشست میں یہ بات آپ کو بتلا چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو اسلام کے کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ. تو ابھی ہم لا الہ الا اللہ پر ہی چل رہے ہیں. تو لفظ الہ کے تعلق سے کلام پاک کی 122 آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے، جس میں الہ کا ذکر آیا ہے، اس کے اندر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں اور سورہ آل عمران کی 4 آیتیں اور سورہ نساء کی 2 آیتیں، یعنی تقریباً 9 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اب اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 116. چونکہ سورہ مائدہ میں 2 آیتیں ہیں جہاں پر الہ کا ذکر ہے، اور ان دونوں جگہوں پر عیسائیوں کے عقیدے کی زبردست تردید کی گئی ہے کھلے الفاظ میں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله. چونکہ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے تو سیاق و سباق سے بھی اس کا تعلق ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. إنه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار. لقد کفر الذین، ان لوگوں نے کفر کیا ہے، قالو جو کہتے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. چونکہ اس سے پہلے یہ بات بتلائی جا چکی ہے سورہ نساء کی آیت میں کہ عیسائیوں کے 3 عقیدے تھے. ایک عقیدہ ابن اللہ کا، اور ایک عقیدہ ثالث ثلاثہ، اللہ کا ایک حصہ ہونے کا، اور ایک حصہ بذات خود اللہ ہونے کا. تو اس عقیدے کی یہاں تردید کی جا رہی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر کہتے ہیں، ان کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، صرف میرے اکیلے کا رب نہیں ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس پر جنت کو، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یا ظالم سے مراد مشرک. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ، یہ کافر کہتے ہیں کہ بے شک اللہ 3 میں کا ایک ہے. یعنی ان لوگوں نے کفر کیا، یعنی ان عیسائیوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ 3 میں سے ایک ہے. وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ ایک ہے، صرف ایک ہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک کی. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
تو ضرور بالضرور چھوئے گا ان کافروں کو دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے اور اللہ سے استغفار نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل. آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ. اور آپ کی ماں صدیقہ ہے، یعنی سچی ہے، راست باز ہے، پاک باز ہے. کانا یاکلان الطعام. یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی جو کھانا کھاتا ہے وہ بھوک کا محتاج ہے، غذا کا محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، کئی چیزوں کا محتاج ہے. جو محتاج ہے وہ اللہ بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ کا حصہ بھی نہیں ہو سکتا. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون. دیکھو کیسی آیتیں ہم ان کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، دیکھو وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کو رد کیا اور الہ کا ذکر کیا. اب آئیے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی وہ آیت پڑھی جائے گی جس میں الہ کا ذکر ہے. وہ آیت نمبر 116 ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهِينَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بناؤ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے آپ کی ذات پاک ہے اس سے کہ میرے لیے یہ چیز یعنی میرے شایان شان نہیں ہے ان اقول ما لیس لی بحق کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت. اگر میں نے کہا ہے تو آپ اس کو جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دلوں میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک. اور میں اس بات کو نہیں جانتا ہوں جو آپ کے اندر ہے. یعنی آپ کے علم کا یعنی میرے علم تک آپ یعنی میرے علم تک اے ذات باری تعالیٰ آپ کی پہنچ ہے لیکن آپ کے علم تک میری پہنچ نہیں ہے. انک انت علام الغیوب. بے شک آپ تو غیبوں کی بہت ساری باتوں کو جاننے والے ہیں. ما قلت لهم الا ما امرتنی به. میں نے کچھ نہیں کہا مگر وہی بات جس کا تو نے ہم نے حکم دیا تھا. کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. یعنی توحید پر میں گواہ تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. پس جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ ان کے نگہبان ہیں. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. آپ اگر انہیں عذاب دیں گے تو بے شک یہ آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ. اور آپ اگر انہیں معاف کریں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پس بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں گے. اور یہاں اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے والے آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی اور ثالث و ثلاثہ یعنی اللہ کا ایک حصہ ہونے کی تردید کی گئی ہے. اب آئیے آپ کے سامنے اس کے بعد والا جو سورہ ہے سورہ انعام اس کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. سورہ انعام کے اندر
5 آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ الہ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، اور حضرت مریم بھی اللہ نہیں ہے۔ وہ مقدس ہستی جو اللہ کے نزدیک پاک باز ہے، جس کو یہ معبود ٹھہرائے ہیں یا معبود کا حصہ ٹھہرائے ہیں، وہ الہ نہیں بن سکتے۔ جو کھانا کھاتا ہے، جو محتاج ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور جو ہر چیز کو نہیں جانتا وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور جو کسی اور جس سے سوال کیا جائے وہ بھی الہ نہیں ہو سکتا، یعنی سوال حاکمانہ انداز میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کرتا ہے۔ وہم یسألون، اللہ تعالیٰ دوسروں سے پوچھتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، وہ تو مانگیں گے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ حاکم بن کے نہیں مانگیں گے۔ آپ چونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آپ اللہ کے پاس جو مانگیں گے، بھیک مانگیں گے، عاجز ہو کر مانگیں گے اللہ کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ سے حاکمانہ انداز میں سوال نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ حاکمانہ انداز میں سوال پیغمبر سے بھی کریں گے۔ تو معلوم ہوا الہ وہی ہو سکتا ہے جو حاکمانہ انداز میں بھی خطاب کرتا ہے، اور الہ وہی ہو سکتا ہے جو علام الغیوب ہے، جو تمام غیبوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اور الہ وہی ہو سکتا ہے جو شرک کرنے والے کو عذاب علیم دے گا۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے، کوئی اور کسی اور کے اندر الہ بننے کی صفت نہیں ہے۔ اب آئیے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 پڑھی جا رہی ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے؟ ایو شیء اکبر الشہادہ، یعنی کس کی شہادت، کس کی گواہی سب سے زیادہ بڑی ہے؟ توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، دین اسلام کے حق ہونے کے بارے میں کس کی گواہی زیادہ، اور اللہ کے کلام کے برحق ہونے کے بارے میں، قرآن کے حق پر ہونے کے بارے میں کس کی گواہی زیادہ صحیح ہے، زیادہ بڑی؟ قل ایو شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میرے جانب اس قرآن کو اللہ نے وہی بھیجا ہے، لِيُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تنبیہ کروں، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ کلام پاک پہنچے اس کو بھی میں تنبیہ کروں۔ یعنی قیامت تک تمام دنیا کے انسان اللہ کے نبی کی تنبیہ کے اندر داخل ہیں بالواسطہ، اور جو نبی سے، اور نبی جن سے مخاطب ہے وہ بلا واسطہ نبی کی صفت نذیر کے مخاطب ہیں، انذار کے مخاطب ہیں۔ نبی کا کام ہے اس کو بھی تنبیہ کرے جو سامنے ہے، اور اس کو بھی تنبیہ کرے جس تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے نبی کی یہ دعوت پہنچ گئی ہے۔ لِيُنذِرَكُمْ بِمَن بَلَغَ، یعنی قیامت تک نبی جو ہے تمام انسانوں کے لیے انذار ہے۔ اب قیامت تک کے لیے انذار ہے بول کے ہم بیٹھ جانے کا ایسا نہیں، بلکہ غیر مسلم میں دعوت دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینے کی اور غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دینے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ صرف للمسلمین نہیں ہے آیت میں کہ صرف مسلمانوں کے لیے نکالا گیا ہے،
तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारा काम नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना है। यानी गैर मुस्लिम को ईमान की दावत देना, मुसलमान को अमाल सालिहा की दावत देना, ये तुम्हारा फर्ज मनसबी है। तुम शुहदाउल्लाह फिल अर्ज़ हो। बहरहाल वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान, और मुझ पर यह कुरान वही किया गया, लियुनज़िरकुम बिही, ताकि उसके जरिए मैं तंबीह करूं, वमन बलग, और जिस तक ये कुरान पहुंचे। अइन्नकुम लतशहदून अन्ना मअल्लाहि आलियतन उखरा, क्या तुम गवाह ठहरा रहे हो कि बेशक अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों को तुम गवाह ठहराते हो, कि तुम लात, उज्जा, मनात और दूसरे तमाम माबूदों को तुम बुरा ठहरा रहे हो। मतलब तुम जो है इस्लाम के बारे में गवाह ठहराओगे। किसी की गवाही का अल्लाह मोहताज नहीं है। कुल ला अशहद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, मैं नहीं गवाह बनाता हूँ, यानी मैं गवाही ठहराता नहीं हूँ किसी को, यानी किसी को मैं गवाह नहीं बनाता हूँ अल्लाह के सिवा। कुल ला अशहद कुल इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद, आप फरमा दीजिए बेशक अल्लाह वही एक माबूद है। वइन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, और बेशक मैं बरी हूं उन चीजों से जिनको तुम शरीक ठहरा रहे हो। यानी अल्लाह के अलावा तुम जो शरीक ठहराते हो, मैं उससे बिल्कुल बरी हूं। मैं बरात का इजहार करता हूं। मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूं, एक अल्लाह तौहीद की दावत देता हूं, एक ही इलाह है। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, अल्लाह की गवाही जो है ये सबसे बड़ी गवाही है। मशहूर वाक़िया है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलहनामा लिखा जा रहा था। उस वक्त अल्लाह ताला, जो सुलहनामा के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज़ था, सुहैल बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस वक्त अभी ईमान नहीं लाए थे, आए, कहा झगड़ा यही है कि हम आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं मानते, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखिए तो हम आपसे मुसालियत करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा मिटाओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह मैं नहीं मिटाता, यह आपका हुक्म, यह आपकी राय बरबिनाए शफ़क़त थी, यह आपका हुक्म बरबिनाए शफ़क़त था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं नहीं मिटाता। तो आपने फरमाया अच्छा वो जगह मुझे बताओ ताकि मैं खुद ही मिटा दूं। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह बतलाई गई तो आपने मिटाया। उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी क़ल्बी तकलीफ हुई तो अल्लाह ताला ने कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह वही अल्लाह जिसने अपने रसूल को कुरान और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि वह रसूल उस दीन को तमाम दीन पर गालिब करे, और अल्लाह की गवाही काफ़ी है। सारी दुनिया आपको गवाही दे, आपकी नबूवत व रिसालत को माने या ना माने, अल्लाह की गवाही काफ़ी है। तो तौहीद जिसकी दावत आप दे रहे हैं, अल्लाह उसका गवाह है। अल्लाह से बढ़कर किसकी गवाही है? अल्लाह गवाह दे रहा है। आप और ये लोग चाहते हैं कि बुतों को गवाह ठहराएं। बिल्कुल बुतों को गवाह नहीं ठहराया जाएगा। अल्लाह के अलावा कोई गवाह नहीं होगा। आप फरमा दीजिए मैं किसी को गवाह नहीं बनाता हूँ, बेशक मेरा माबूद एक ही है, बेशक अल्लाह वही एक माबूद है, बेशक मैं शिर्क से बरी हूँ। इससे मालूम हुआ कि इलाह वही हो सकता है जिसकी शहादत सब जो अकबर हो, अकबर शहादत, और अकबर शहादत सिवाय अल्लाह के किसी की हो नहीं सकती। अल्लाह की ज़ात बज़ात खुद अकबर है, उसकी गवाही भी अकबर है। तो इससे मालूम हुआ कि जिसको आप इलाह बना रहे हैं वो इलाह हो ही नहीं सकता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं आप तौहीद के इकरार भी कीजिए, शिर्क से बरात का इजहार भी कीजिए। चूंकि कुल हुवल्लाहु अहद ये जो सूरत है मुख्तसर सी सूरत, इसमें तौहीद का इस बात है। कुल या अय्युहल काफिरून के अंदर शिर्क से बरात है, शिर्क का रद्द है। तौहीद के दो दर्जे हैं, इस्बात तौहीद और रद्द शिर्क, और दोनों मतलूब हैं। अब आइए आपके सामने सूरह अनाम की आयत नंबर 46 की तिलावत की जा रही है।
جس میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. قل ارأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم کو معلوم ہے کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی قوت چھین لے اور تمہاری دیکھنے کی قوت چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یعنی تم ایمان جب نہیں لانا چاہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے توجہ ہٹا لے، سوچنے کی قوت کو ختم کر دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے علاوہ کون الہ ہے جو تمہاری یہ تینوں قوتوں کو واپس لا سکتا ہے. انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، آپ دیکھیے کیسے ہم آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. ثم ہم یصدفون، پھر یہ کس طرح سے نظر اڑاتے ہیں، یعنی کیسے یہ لوگ بہکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو سنوائی اور بینائی اور یعنی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور سوچنے کی قوت چھین بھی سکتا ہے اور واپس دے بھی سکتا ہے. اور جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے وہ الہ نہیں ہے. اس آیت کے سیاق و سباق سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ الہ سے مراد وہ پروردگار، کارساز اور مشکل کشا ہے، جو کانوں کی سنوائی، آنکھوں کی بینائی اور دل کی دانائی، سمجھ دے بھی سکتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے. اسی مفہوم کی جانب اشارہ کرنے کے لیے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہیں، اور ملا محمود جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے استاد ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ الہ کا ترجمہ رب کیا ہے. رب کے معنی پالنے اور نیکی بھی اور ضروریات پوری کرنے والا. کان، آنکھ اور دل انسان کی بنیادی ضروریات ہیں جو اس کی نشو و نما کے لیے لازمی ہیں. کان سے سننے کی طاقت، آنکھ سے دیکھنے کی طاقت اور دل سے سوچنے کی طاقت اگر بالکل ختم ہو جائے تو یہ طاقت دوبارہ وہی لوٹا سکتا ہے جو مافوق الطبیعت، یعنی تمہاری طبیعت سے بڑھ کر، مافوق الاسباب یعنی اسباب سے بڑھ کر قوت رکھتا ہے. یعنی جو مافوق الطبیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی قوت فطرت اور نیچر سے بڑھ کے، اور مافوق الاسباب قوت رکھتا ہے. وہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی الہ نہیں ہے. یہی اللہ کے مختار کل اور کارساز ہونے کے پورے دلائل ہیں جن سے مشرکین اعراض کرتے ہیں اور ان سے نظر چرا لیتے ہیں. معجزے اور خرق عادت کے طور پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر مادر زاد اندھے، بینا، کوڑی کے صحت یاب ہوئے جاتے ہیں، بلکہ مردے بھی زندے ہوئے جاتے ہیں. اسی نوع کے معجزات سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہوئے اور دیگر انبیاء کو بھی دیے گئے. لیکن کوئی معجزہ دکھانا انبیاء کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے معجزہ دکھائیں. وہ تو صرف اللہ کے کام کے مظہر تھے. حضرت عیسیٰ مختار کل ہوتے تو اپنے آپ کو بچا لیتے،
اگر عیسیٰ علیہ السلام مختار کل ہوتے تو اپنے آپ کو بچا لیتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا. جب یعنی وہ کفار آپ کو قتل کا، جب قوم یہود نے قتل کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وما قتلوا وقتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سلیب دی گئی، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی علم نہیں مگر یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ کلام پاک کا انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ اٹھائے جانے کا انداز غیر معمولی ہے، اور اگر یہاں صرف مرتبے کی بلندی مراد ہوتی تو کان اللہ عزیزا حکیمہ کچھ مطلب ہی نہیں رہتا. اس سے معلوم ہوا کہ اٹھائے جانے کا واقعہ غیر معمولی ہے، اور غیر معمولی واقعہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ ہے کہ آپ کو جسم کے ساتھ اٹھا لیا جائے، اور یہی بات حدیث سے ثابت ہے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیر میں اجماع نقل کیا ہے کہ اجماع نزول عیسیٰ اور حیات عیسیٰ دونوں پر ہے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بعثت امتی بھیجیں گے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت لکھی ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے محدث اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو وہ مسیح ہدایت تھے. اللہ مگر یہودیوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے مسیح ہدایت کو مسیح ضلالت سمجھا اور اس کو قتل کرنے کے ڈر پہ ہوئے. اب جب دجال آئے گا تو وہ مسیح ضلالت ہوگا. یہ لوگ مسیح ضلالت کو مسیح ہدایت سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ وہ فرق واضح کرنے کے لیے بھیجیں گے، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دجال کو قتل کروا دیں گے، چونکہ حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دجال کے بارے میں پورا علم نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہوئے ایک بچے کے اوپر شک ظاہر کرتے ہیں جو یہودی کا بچہ ہے، اور آپ کہتے ہیں شاید یہ دجال ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو دجال کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، مطلب بہت ساری باتیں نہیں بتلائی تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس بچے کو قتل کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دجال ہے تو اس کو تم قتل ہی نہیں کر سکتے، اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخصوص رکھا ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تم قتل کر کے کیوں گنہگار ہوگے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ مدینہ منورہ کا یہودی بچہ تھا جو بعد میں مسلمان ہوا ہے. بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی معجزہ جو بھی دیا گیا وہ معجزہ دیا گیا ہے. تو معلوم ہوا الہ وہی ہے جو سوچنے کی سنوائی بینائی چھین بھی سکتا ہے اور واپس دے بھی سکتا ہے. وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور یہ تین قوتیں انسان کی زبردست قوتیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتلا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان تین قوتوں کو کلام پاک میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے. اور یہی قوتیں انسان کی ہدایت کا سبب بھی ہیں، اور یہی قوتیں انسان کی گمراہی کا سبب بھی ہیں. یعنی انسان اگر ان قوتوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ قوتیں انسان کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں، ورنہ یہی گمراہی کا سبب بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی جو قوت دیا ہے یہ بڑی عظیم قوت ہے. اسی کو یہاں توحید کی دلیل کے طور پر اللہ نے پیش کیا ہے. آپ فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری یہ سنوائی، بینائی اور دانائی چھین لے، اللہ کے سوا کون ہے جو واپس لا سکتا ہے؟ اللہ دیتا بھی ہے اور چھینتا بھی ہے، وہی الہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں جب یہ بات ثابت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 سے جب یہ بات ثابت ہے کہ الہ وہی ہے جو سنوائی بھی دے سکتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے، بینائی دے سکتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے، اور دانائی
سمجھ دے بھی سکتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے۔ یہ تینوں قوتیں جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں بہت زبردست قوتیں ہیں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں رکھا تو یہی تین قوتوں کا احسان خصوصی طور پر جتلایا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کا حصہ بنایا وہ سب جو ہے اللہ کا احسان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تین قوتوں کو زبردست ذکر کیا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کیا اور اس کے اندر روح پھونکی اور آنکھ، کان اور دل کو پیدا کیا، یعنی بنایا۔ بہت کم تم لوگ ہو جو شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہاں ماں کے پیٹ میں یہی تین اعضاء کے بننے کا اور خصوصی احسان کو ذکر کیا۔ جب ماں کے پیٹ سے نکالا تو یہی تین اعضاء کی قوتوں کا احسان جتایا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کو ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی علم نہیں تھا، اور بنایا تو تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل۔ تو انسان ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا، علم کی صلاحیت لے کر آتا ہے، اور آنے کے بعد اللہ کی کتاب سے اگر علم حاصل کیا تو اسے علم ملتا ہے، اور وہ اس کتاب کو اگر طاقوں میں سجا کے رکھا، آنکھوں سے لگایا، تعویذ بنایا، دھو دھو کے پلایا تو علم کہاں سے ملے گا؟ جیسا مولانا ماہر القادری کی نظم ہے جس کا عنوان ہی ہے قرآن کی فریاد۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام باقی نہیں رہے گا مگر اس کا نام باقی رہے گا، قرآن باقی نہیں رہے گا مگر اس کی رسم باقی رہے گی۔ آج وہی ہے کہ نام ہمارا مسلمان ہے، کام ہمارا اسلامی نہیں، ذہن اسلامی نہیں، سوچ اسلامی نہیں، فکر اسلامی نہیں، مزاج اسلامی نہیں، غلبہ اسلام کی فکر ہی نہیں، اور ہم نے وہی اسلام سمجھا ہے جو روایتی تھی، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسی کو اسلام سمجھا ہے کہ اگر ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ پنجے کی پوجا ہو رہی ہے، ہم نے اسی کو اسلام سمجھا، پنجے بٹھانے کے نام، پنجے کا، جھنڈے کا، کٹے کا۔ ہم کو اسلام، اللہ اس کے رسول کا جو اسلام ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام باقی نہیں رہے گا مگر اس کا نام باقی رہے گا، اور قرآن باقی نہیں رہے گا مگر اس کی رسم باقی رہے گی۔ آج وہی حال ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، نقش ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ مولانا ماہر القادری کی نظم نے علماء کو بھی متوجہ کر دیا۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں۔ اگرچہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں، لیکن اس کے معنی کو نہ سمجھنے کی نیت کر لینے کا اور ارادہ کر لینے کا گناہ بھی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنا ایک رسالہ جب دکھلایا اس میں یہ جملہ تھا کہ بغیر سمجھے کیا فائدہ، اور یہ رسالہ انہوں نے علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو، جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کو دکھلایا
تو علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الفاظ کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں، لیکن قرآن سے ہدایت نہ حاصل کرنے کا اور معنی نہ سمجھنے کی نیت کر لینے کا کا نام جو گناہ ہے، معنی نہ سمجھنے کی نیت کرنے کا گناہ الگ سے ملتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا کے تحت لکھا، قرآن کے الفاظ کا نہ سیکھنا بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، معنی کا نہ سمجھنا بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، اور عمل کا نہ کرنا بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ بہرحال تو قرآن آیا ہے اصل میں ہدایت کے لیے، لیکن آج ہم یہ تمام مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب ماں کے پیٹ سے نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا۔ شیئا کا لفظ جو نکرہ ہے، جو یہ کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ تمہیں ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، لیکن تمہارے اندر علم کی صلاحیت ہے، وہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آنکھ یعنی مطلب سننے کی، سمجھنے کی، اور یہ کہ دیکھنے کی قوت دیا۔ تو ماں کے پیٹ سے انسان علم لے کر نہیں آتا، لیکن علم کی صلاحیت لے کے آتا ہے، اور صلاحیت کو اگر استعمال نہیں کرتا اور اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتا، سننا ہی نہ چاہے، سمجھنا ہی نہ چاہے، دیکھنا ہی نہ چاہے، تو اسے کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اسی لیے یہ تین اعضاء بڑے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہاں توحید کی دلیل کے طور پر بھی پیش کیا۔ انسان کے گمراہ ہونے کے بھی یہی تین اعضاء ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور جنات کو، ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور ان کے پاس کانے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں لیکن سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانور کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بدتر ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ انسان اگر ہدایت قبول کرے تو وہ احسن تقویم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اگر ہدایت نہیں قبول کرتا ہے ثم رددناه اسفل سافلین ہے، یعنی بدترین ہے، وہ جانور سے بدتر ہے، اور اگر قبول کیا تو وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اسی لیے انسان کے گمراہ ہونے کے بھی یہی تین سبب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ۔ چونکہ مہر جو لگائی جاتی ہے ہر طرف سے رکاوٹ کے لیے، جب کسی خط پر مہر لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کی کوئی چیز اب باہر نہیں آئے گی، باہر کی کوئی چیز اندر نہیں آئے گی۔ تو چونکہ سوچنے کی قوت اور سننے کی قوت ہر طرف سے ہے، اس لیے یہاں مہر کا ذکر کیا اللہ نے، اور دیکھنے کا تعلق صرف سامنے سے ہے، اس لیے پردے کا ذکر کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو انسان ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم ان کے قلوب کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ان کے کانوں پر پردہ ہے، انہیں حق نہ دکھتا ہے، نہ حق وہ سنتے ہیں، اور نہ حق کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے کہ اگر کسی کی یہ قوت چھین لی جائے۔ اور قیامت میں اللہ تعالیٰ یہی تین اعضاء کے بارے میں پوچھیں گے، وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، بے شک آنکھ، کان اور دل سے ہی سوال کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ کو معلوم ہے جن لوگوں نے خواہش کو معبود بنایا، وختم علی قلبی وسمعی وجعل علی بصری غشاوہ، اور اللہ نے ان کے دل اور آنکھ پر مہر اور کان پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ تو یہ تین قوتیں بڑی اہم قوت ہے، اسی لیے اللہ نے توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ قل اریتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بانظر اصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ اب آئیے آپ کے سامنے ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 پیش کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 جس میں اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا ہے، مگر ایک حماقت کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی یہاں آذر کی حماقت کا ذکر کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اپنے باپ کو بھی دعوت دی، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت میں رشتہ دار کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ تنبیہ کیجیے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو۔ ایک آدمی سب جگہ دعوت دیتا ہے، رشتہ دار کو دعوت نہیں دیتا ہے تو اس کی بھی پوچھے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رشتہ دار کو دعوت دیا، یعنی اپنے باپ کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا تم بتوں کو تراشتے ہو اور بتوں کو تم معبود ٹھہراتے ہو، یعنی بتوں کو تراش کر اسی اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت کو تم معبود ٹھہرا رہے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ الہ وہ نہیں ہو سکتا جس کو ہاتھ سے بنایا جائے، ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز الہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اتتخذ اصناما آلہہ، تو الہ وہ ہے جو دوسروں کو ہاتھ سے بنائے یا اپنے آرڈر سے بنائے۔ لفظ ہاتھ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، ینفق فیما کیف یشاء، جس پر جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ علماء سلف نے لفظ ہاتھ کا جواب یہ دیا کہ اللہ کی بعض آیات میں اللہ کا ہاتھ ہے بل یداہ مبسوطتان، اور بعض میں پیر کا ذکر ہے، تو فرمایا لیس کمثلہ شیء والا جواب، اللہ کے مثل کوئی برابر نہیں۔ ذاتہ لیست کذواتنا وصفاتہ لیست کصفاتنا وعلمہ لا کعلمنا ونظرہ لا کنظرنا ویدہ لا کایدینا۔ اللہ کی ذات ہماری ذات کے جیسی نہیں ہے، اس کی نظر ہماری نظر کے جیسی نہیں، اس کا کان ہمارے کان کے جیسا نہیں، اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے جیسا نہیں۔ علماء سلف نے یہ جواب دیا کما یلیق بشانی، جیسا اس کے شان ویسا اس کا ہاتھ۔ بعد میں جب علم اور ترقی ہوتا گیا، بلکہ ترقی کیا، اس کے اندر جب یہ کہ انسان کے اوپر عقل کا جب غلبہ ہوا، تو اب امام ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتریدی جیسے لوگ جب پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا، یعنی بعد کے لوگوں نے جواب دیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قوت اور طاقت ہے۔ تو بہرحال جو ہاتھ سے تراشا ہوا وہ معبود نہیں بن سکتا، معبود وہ ہے جو دوسروں کو بنائے، اپنے آرڈر سے بنائے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ تو ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز معبود نہیں ہو سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر وہی بات کہی۔ اب آئیے الہ کے تعلق سے سورہ انعام کی آیت نمبر 102 پڑھی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے بھی بیٹے، یعنی مطلب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یا پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا، سب عقیدوں کو رد کر رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، جن لوگوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا دیوی دیوتاؤں کو
وخلقہم، حالانکہ اللہ ان کا خالق ہے، وخرقوا لہ بنین وبنات بغیر علم، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے اپنے یعنی بغیر علم کے تصنیف کر لیا ہے، یعنی اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے سمجھ لیا ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ بری ہے اس سے جو یہ لوگ اللہ کی صفات کو جو ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ جنا، ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اللہ کے برابر کوئی ہمسر ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہوگا اس کا بیٹا، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ بیوی جب نہیں ہے بیٹا ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ بیٹا جس کا ہوتا ہے اس کی بیوی ہوتی ہے، اور جب بیوی نہیں ہے تو بیٹے کا سوال نہیں ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اور اگر کوئی کہے کہ بغیر بیوی کے بھی بیٹا ہو سکتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، چونکہ جب اس دنیا میں بیٹا پیدا ہوگا تو بیوی کی بھی ضرورت ہے، جب اللہ کی کوئی کی بیوی ہی نہیں ہے، چونکہ عیسائیوں کے عقیدے کی یہاں تردید ہے۔ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، خالق کل شیء، ہر چیز کو وہ پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرک الابصار، آنکھیں اسے پا نہیں سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ تمام آنکھوں کو پا لیتا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت باریک بھی ہے اور باخبر ہے، ایسا باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے بصیرتیں آ چکی ہیں، یعنی بینائیاں آ چکی ہیں۔ وَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جو دیکھتا ہے وہ اپنے لیے دیکھتا ہے، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا بن گیا ہے وہ اپنے اندھا ہونے کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں بنایا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں۔ تمام آیات کے سیاق اور سباق کو دیکھیے کہ الہ بننے کے لیے سب کا خالق ہونا ضروری ہے، اور الہ بننے کے لیے لطیف ہونا ہے، باریک بھی، اور سب حالات سے باخبر ہونا، اور ہر ایک کا کام بنانا، اور آنکھ اس کو نہیں پا سکنا، وہ سب آنکھ اسے کوئی نہیں دیکھ سکے اور وہ سب کو دیکھے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ تو الہ وہی ہو سکتا ہے جو سب کا خالق بھی ہے، سب کو جاننے والا بھی ہے، سب چیزوں کے علم سے باخبر ہے، اور لطیف ہے، اور باریک بھی ہے، اور اسے کوئی آنکھ نہیں پا سکتی، وہ جس کو چاہتا ہے دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، کسی کے یعنی کوئی علم اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی علم اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر ایک کو دیکھنے والا وہی الہ ہے، اور کوئی الہ ہو نہیں سکتا۔ جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے وہ کبھی الہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی۔ یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے الہ کی بحث کی۔ اب آگے چونکہ یہ آیت نمبر 102 تھی، اب آیت نمبر 106 میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ہم آپ کے سامنے آیت نمبر 104 تک پڑھ ہی چکے ہیں۔
تو مضمون کی مناسبت سے سلسلہ کلام کو باقی رکھتے ہوئے آگے کی آیتوں کو بھی اس کی بھی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن لیجیے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور اسی طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، بار بار مضامین کو الگ الگ انداز سے بیان کرتے ہیں. اس کا دو مقصد ہے. وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ، یعنی یہ جو حق کا انکار کرنے والے ہیں یہ حق کے انکار میں یہ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے کہ محمد نے یہ آیتیں پڑھ رکھی ہیں، حالانکہ اللہ ان کو سکھا رہا ہے. یہ پڑھے ہیں تو اللہ سے پڑھے ہیں، کسی انسان نے ان کو نہیں پڑھایا. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تاکہ اسے بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، ان کے اوپر ہم اس حقیقت کو خوب روشن کر دیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کیجیے جو آپ کے جانب آپ کے رب نے وہی بھیجی. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی. وعارض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کیجیے. اس سے معلوم ہوا الہ وہی ہے جو کلام پاک اتارتا ہے، جو کلام اللہ کو پیش کرتا ہے، یعنی اس کے کلام کو بھی کوئی نہیں بنا سکتا. الہ وہی ہے. چونکہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم اس سے پہلے بھی نقل کر چکے ہیں. آیات کی دو قسمیں ہیں، آیات تکوینی اور آیات تشریعی. آیات تکوینی جس کا حکم اللہ کے، یعنی آیات تکوینی کے اندر آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ سب آیتیں ہیں، اسے بھی کوئی نہیں بنا سکتا. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی آیات اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان کا پیدا کرنا اور رات اور دن کا اختلاف، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. مگر آیات تشریعیہ یعنی اللہ کے کلام کو بھی کوئی نہیں بنا سکتا. جیسے خدا کے کام جیسے کام کو بنانے سے دنیا عاجز ہے، خدا کے کلام جیسے کلام بنانے سے بھی دنیا عاجز رہے گی. تو الہ کے لیے وہی ہے جو ایسا کلام اتارے کہ جو کلام انسان کے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام پاک اتارا، قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُ، کہا پوری کتاب کو لانے کا چیلنج کیا. آپ فرما دیجئے لاؤ اللہ کی اس کتاب کے مقابلے میں کوئی اور زیادہ رہنمائی کرنے والی کتاب. ان دونوں سے مراد قرآن اور تورات. فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُ، تو پوری کتاب لانے کا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے. کلام الہی کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلام لے کے آؤ. چونکہ سب کلام ہے اللہ کا، آسمانی کتابیں جتنی اللہ کی وہ سب اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا، اس کو بھی چیلنج کیا. فاتو بکتاب من عند اللہ وحدہ منہما، اب نہیں لا سکتے. فاتو بعشر سور مثلی، ارے 10 صورتیں تو لا دو. 10 صورتیں لا سکتے ہو تو لاؤ. اور اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو کچھ ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا اگر تم کو اس کے معاملے میں شک ہے تو ایک صورت تو لے کے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے حمایتیوں کو تم بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. چیلنج. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں لا سکتے ہو، تم ہرگز نہیں لاؤ گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس آگ سے بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو پہلے پورے قرآن کا چیلنج، پھر 10 صورتوں کا چیلنج، پھر یہ آیت مطلب ایک سورت کا چیلنج.
ایک صورت نہیں لا سکتے؟ فلیاتو بحدیث مثلی ان کانوا صادقین، ارے اس کا ایک جملہ تو لاؤ، ایک آیت تو کم سے کم لا سکتے ہو تو لاؤ، ایک جملہ تو بنا کے لاؤ، نہیں لا سکتے۔ قل لئن اجتمعت قیامت تک کے انسانوں کو چیلنج، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمام دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کے جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، جبکہ یہ قرآن آپ ہی کی زبان میں اترا ہے۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے ہیں۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انہوں نے جانیں گنوائی، جنگیں لڑی اور اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، جانیں گنوائی، مال گنوائے، مخالفت میں سرگرم رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی چیلنج تھا کہ بھئی ایک جملہ تو لے کے آؤ، ایک سورت تو لے کے آؤ، ایک آیت تو لاؤ، پورا قرآن تو لاؤ، 10 سورت تو لاؤ، مگر اس کو کوئی نہیں لا سکا۔ ہاں، انسان کی بدبختی ہے کہ انسان کیا کہتا ہے، لو نہ کہ کوئی چیز جب اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو بولتا ہے کہ میں چاہے تو بول سکتا تھا۔ یہی بدبختی کفار کی تھی، انہوں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولین، ہم اگر چاہتے تو ہم یہ بات کہہ سکتے تھے، پر ہم نہیں کہے، نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی کہانیاں۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولین، کیوں نہیں چاہا؟ اگر تم چاہتے تھے، کہنے کی قوت تھی، نہیں کہہ سکے تو بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ تمہارے پاس قوت تھی، تم نہیں کہہ نہیں سکے یا کہے نہیں تو بھی قرآن کا معجزہ، اور اگر قوت ہی نہیں تھی تو بھی قرآن کا معجزہ۔ بلکہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر ایک بات یہ بھی کہی ہے، اعجاز قرآن جو ان کی کتاب ہے اردو میں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب تھی مگر وہ فنا ہو گئی اور یہ کلام پاک باقی رہا، تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو قرآن کا یہ دوسرا معجزہ ہے کہ اپنے سے یعنی کم طاقتور رہتے ہوئے اپنے سے بڑے پہلوان کو بھی پچھاڑ دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کمزور پہلوان اگر طاقتور پہلوان کو پچھاڑے تو یہ بہت بڑا کمال ہے، تو قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ انعام کی آیات سے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو کلام پاک کو اتارے، اور اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکا تو کوئی معبود نہیں بن سکتا، کوئی پیغمبر بھی نہیں اتارا ہے اس کی ہے، اور یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی الہ نہیں ہو سکتے۔ الہ ہونے کی شان صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ آراف کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ الہ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ آراف کی آیتوں میں 7 جگہ الہ کا ذکر ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اس کے بعد والی نشست میں ہم آپ کے سامنے اس کو بھی عرض کریں گے۔ اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔